الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مجھ سے خواہش کی گئی تھی کہ قوالی کے آداب، کیسے بیٹھنا، کس طریقے سے قوالی کو سننا۔ دراصل قوالی قول سے ہے اور اس میں ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے، تو اصل اس کی ابتدا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی، لیکن اس کو بعد میں ہندوستان میں جب اسلام آیا اور لوگ جو بھجن کی طرف توجہ کرتے تھے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسلام کی طرف، تو ایک قوالی ایک راگ راگنیوں سے ہوئی، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ یہ تو خیر ایک جنرل اس کا انفارمیشن تھی۔ ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، لہو الحدیث یعنی آئیڈل ٹاک، جو خریدتے ہیں اور لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، کہ تاکہ وہ میک فن آف سم تھنگ۔ اب اس کا میں بتاؤں گا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک اللہ کا عذاب ہے۔ یہ آیت سے بعض لوگ استدلال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی قوالی دراصل آئیڈل ٹاک میں آتی ہے اور اس سے لوگ نعوذ باللہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ کبھی بھی ہم کوئی آیت کے اوپر بات کرتے ہیں تو پہلے اس کا شان نزول دیکھیں گے، پرپز آف دا ریولیشن، وائی اٹ واز ریویلڈ۔ یہ اٹ واز ریویلڈ فار نضر بن حارث، جب سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پرچار کر رہے تھے اور کافی لوگ ایمان کی طرف آ رہے تھے اور ہر ایک کو اسلام بہت پسند آنے لگا، اور خصوصاً مکہ مکرمہ کی زندگی میں نضر بن حارث ایک شخص تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت ہی زبردست طریقے سے کوئی چیز کا کمرشل کرنا یا ایڈورٹائز کرنا اس کو بہت اچھا آتا تھا۔ تو وہ کیا کیا کہ بھائی کس طریقے سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کریں گے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے دور ہٹ جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دور ہٹ جائے۔ تو ایک فن ٹائپ میں اس نے کیا کیا تھا، کچھ کہانیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہاں سے، کیونکہ ایران، عراق، شام کی طرف جاتا تھا اور وہ لے کر آتا تھا اور یہاں پر سناتا تھا، اور گیت کے ذریعے عورتیں بھی ناچتی تھی اس کے اندر، تو وہ بہت ہی اٹریکشن تھا۔ ایسا ہے جیسا کہ اب یہاں ہے محفل ہو رہی تو بہت کم لوگ آئیں گے، نعوذ باللہ اگر ہم یا کوئی کسی سنگر کو بلا لیں گے، دیکھنا یہ گھر میں ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اس قسم کی حرکت کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر اور دوسرے یہ کہتے تھے اس سے غنا مراد ہے، گانا بجانا، لیکن اب اس میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ گانا بجانا یہ عرب میں بڑا رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار پسند کرے ہیں، اور جیسا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہر کوئی ڈف لے کر بجا رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو پھر اس کے بعد کئی مقامات پہ، حتیٰ کہ ایک ایسا بھی وقت آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، حتیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتی ہیں، اس میں اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا کہ جو لڑکیاں آئیں اور دف بجا رہی تھیں، سرکار لیٹے لیٹے سن رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہو رہی اسی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کے کہا کہ سرکار کی موجودگی میں مزمار الشیطان کہاں سے آ گیا، یہ ان کا اپنا پرسنل ریزننگ تھی اس کے تعلق سے، مزمار الشیطان فرمایا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رکا دیا۔ تو الفاظ ہیں اس کے، اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم، دع ہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ،
یعنی تم جو بول رہے ہیں تم خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. ان کل یوم قوم عید وہذا عیدنا. ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, یہ ہماری عید ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں اور سیدنا ابوبکر رک گئے. اسی طرح ایسے کئی واقعات ہیں, اور اس کے اندر جو قوالی میں جو وجد آ جاتا ہے, آدمی اپنی حیثیت سے آگے نکل جاتا ہے, اس میں کیا وجد آ جاتا ہے, ایکسٹیسی کی کیفیت اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. ایک اس کا اظہار ہے. جیسا ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ, ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں. جب وہ رینگنے لگتا ہے نا, اچھا لگتا ہے. جب وہ چلنے لگتا ہے, میرا بیٹا آ گیا, ایک دم سے آپ سے نکل جاتا ہے نا, انہیں اپنے اسٹیٹ میں نہیں ہے, ایک دم سے بہہ جاتا ہے, بچے میں بچہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر یوٹیوب پہ جائیں گے تو بچے جو پوٹی ٹرین ہوئے تو ان کے ماں باپ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں, ناچتے ہیں, کودتے ہیں, ایک عجیب حرکت کرتے ہیں. کیا ایک خوشی کا اظہار. خیر ایک غلط مثالی سمجھیے جو بھی میں دے رہا ہوں. اسی طرح جو لوگ بہت بچھڑے ہوئے ہیں, کوئی باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ایک 10-12 سال کے بعد, کس طریقے سے ملے, لپٹ جائے گا, تھوڑا اپنے سے باہر ہو جائے گا. ایک اپنی ایک ماں بیٹے سے ملتی ہے کچھ جدائی کے بعد, تو کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہ قوالی میں یہ ہوتا ہے کہ جب سرکار کا ذکر آتا ہے, ان کی بات آتی ہے, جیسا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ دمشق چلے گئے تھے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پاک کے بعد سرکار خواب میں آئے, ما جفانی یا بلال, اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے, مدینہ آتے نہیں. اب ان سے پوچھو ان کے دل سے, جیسا سرکار کا حکم ہے وہ تڑپتے رہے رات تمام. یہ تڑپ والے جانتے ہیں, محبت والے کیفیت کو پہچانتے ہیں, بے چین رہے رات تمام. اس کے بعد صبح اٹھے, جلدی سے مدینے کی طرف نکل گئے, چھپتے چھپاتے سرکار کی قبر شریف تک پہنچ گئے, اور سرکار کی قبر شریف کو لپٹ کر اتنا رویا کہ قبر شریف کو بھگو دیا اپنی آنسوؤں سے. اب وہ تڑپ ہے, اللہ اکبر. اب اس کے صبح آ کے سب کو پتہ چلا کہ بلال آ گئے. تو انہوں نے کہا اذان دیجیے. کہا کہ سرکار نے یہ میں نہیں دوں گا. لوگوں نے کہا اچھا ایک ترکیب ہے, حسن حسین علیہ السلام دونوں کو سامنے لے کے چلے جاؤ اور ان سے کہہ لو. تو جب وہ دونوں ساتھ چلتے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ چل رہے ہیں, کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر اپنی ناف تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے, اور اس سے نیچے سیدنا امام حسین جو ہے سرکار سے مشابہ تھے. تو وہ دونوں چلتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار چل رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اذان دیجیے. کہا کہ شہزادوں میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا. جب اذان دینے لگے ایک کوہرام مچ گیا. اس میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ جیسا کہا, وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. کیا کیفیت تھی وہی جانتے ہیں. تو اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں, کافی روایت کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں, زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب پہنچے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کو ابن حبان اور مسند امام احمد نے نقل کیا ہے اور اسناد صحیح ان کے الفاظ ہیں. پہنچے, زید سے کہا کہ انت مولائی, تو میرا آزاد کردہ غلام. فحج, انہوں ناچ کودنے یالپنگ جیسا ہوتا, ایک پاؤں پہ ناچ لگے خوشی سے. پھر اس کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب سے فرمایا, سبحان اللہ, یہ الفاظ ہے, میں صحیح طریقے سے اس کو کروں گا انشاءاللہ. انت اشبہت خلقی و خلقی, تو مجھ سے شباہت میں رکھتا ہے خلق اپنے اخلاق میں اور اپنے کردار میں. اللہ اکبر. تو وہ بھی خوشی سے ناچنے لگے خوشی سے. پھر جب مولا کائنات مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قال انت منی و انا منک, تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. وہ جعفر کے اطراف گول پھرنے لگے, یعنی اپنے میں نہیں رہے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, بہت سی ایسے واقعات ہیں تو اس میں اگر کوئی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب میر مجلس ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, تو اس کے سامنے بجت کرنا منع ہے, بلکہ اس کے سامنے ٹھہر جائے. اور زیادہ تر دو زانو ہونے کی بیٹھنے کی کوشش کریں گے نا, ہو سکتا ہے ایسے ہی بیٹھ سکتے ہیں. اور آداب یہ ہیں کہ بہت ہی اس کی توجہ رہے, اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں قوالی سے, اور ایک دل پہ اثر کرتی ہے. دل پہ جو کیا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز نہ کر
رکھتی ہے. تو بس یہ دل کے واردات کا نام ہے اور یہ قوالی ہر کی بس کی بات نہیں ہے. سلسلے نقشبندیہ کے بڑے پیر ہیں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں انکار می کنند انکار می کنند. یہ میں کرتا نہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، کیونکہ انکار کی ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. اب کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، اب اس کے متعلق نعوذ باللہ غلط غلط باتیں کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لگام دے. ولا تخف ما لیس لک بہ، کہ علم، کہ ایسی بات، ایسی چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول، کہ تمہارے کان، تمہارے آنکھ اور تمہارا دل، ان سے سوال کیا جائے گا. کیونکہ قیامت کے دن منہ تو بند رہے گا، جو بڑے بڑے باتیں کرتے تھے دنیا میں منہ بند رہے گا. لہٰذا ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اب میں جب شکاگو آئے تھے اماد بابا اور ہمارے عمر بابا، میں نے خواہش کی تھی کہ بھائی مجھے قوالی سننا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن آج جو سرپرائز طور پہ رکھ دیا انہوں نے. اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک بار بلند فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر بالفشن. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور